اعملوا، قل میرے حبیب آپ لوگوں سے کہیں کہ اعملوا، اور عمل کرو، اچھا عمل کرنا چاہتے ہو، برا عمل کرنا چاہتے ہو کرو، نہ میں تمہیں اچھے عمل پر مجبور کرتا ہوں، نہ زبردستی برے عمل سے روکتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اچھا عمل کرنے کا اور برے عمل کرنے کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ اچھے عمل پر مجبور کیا ہوا ہے نہ برے عمل پر مجبور کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم جبری نہیں ہیں، جبری مسلک ہمارا جبری مسلک نہیں ہے۔ یہ ایک فارسی کا شعر ہے، بہت ہی پیارے انداز میں اس سے جبر اور تفویض کا جو پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو ایک سادہ شعر میں حل کر دیا ہے۔ یہ میں اکثر اوقات مثال سے طلبا کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو جناح سپر مارکیٹ ہے، جامعہ اہل بیت سے گیٹ سے بندہ نکلتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہو، خریدنی ہو، آپ جامعہ اہل بیت سے نکل کے جناح سپر مارکیٹ کی کسی دکان سے بھی آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، سامنے سڑک کراس کر کے بلیو ایریا سے بھی لے سکتے ہیں۔ اشارت تک پہنچنے کے بعد آپ رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جناح سپر جا کے خریدوں یا بلیو ایریا جا کے خریدوں۔ یہ آپ کا رک کے سوچنا کہ ادھر سے خریدوں یا ادھر سے خریدوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجبور ہوتے تو یہ سیدھے ادھر چلے جاتے یا سیدھا ادھر جاتے۔ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو جدھر آپ بٹن کے ذریعے گھمائیں گے ادھر چلا جاتا ہے۔ جو جبری مسلک ہے نا، وہ کہتے ہیں بندے کی حیثیت اوزار سے زیادہ نہیں ہے، اوزار سے زیادہ نہیں ہے۔ قلم لکھتا ہے، پین لکھتا ہے، حقیقت میں آپ لکھ رہے ہوتے، پین نہیں لکھتا۔ کہتے ہیں کہ اچھا برا کام تم کرتے ہیں نا، ہم پین کی طرح ہیں، ہتھوڑے کی طرح ہیں، وہ پلاس کی طرح ہے، اصل اچھے اور برے اعمال کا فاعل اللہ ہے۔ ہاں، وہ ٹھیک ٹھاک یہ ظالم اور جابر حکمرانوں کا ایجاد کردہ جو ہے نا وہ عمل ہے۔ یزید نے جناب زینب کبریٰ سے کہا تھا کیف رأیت اللہ صنع اخیک، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی یہ حسین کی قتل کو، شہادت کو خدا کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک۔ اچھا جی، تو یہ آپ کو اختیار ہے۔ تو فارسی شاعر نے کہا ہے این کی گوئی اون کنم یا این کنم، یہ جو آپ رک کے سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں یا یہ کام کروں، بلیو ایریا جاؤں یا جناح سپر پہ جاؤں، این دلیل اختیار است ای صنم۔ صنم کہتے ہیں نا، بس بدھ کو کہتے ہیں، یہ تمہارے اعمال میں خود مختار ہونے کی دلیل ہے۔ تم خود مختار نہ ہوتے، رک کے نہ سوچتے، تم ترجیح دیتے ہو ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا ہے۔ بندہ اپنے اعمال میں اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں مکمل اختیار دیا ہوا ہے۔ لفظ چھٹی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہیں اس سے اجازت نہ سمجھے، نہ آپ خدا نے برے کام کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں اچھے کام کا بھی اختیار دیا ہوا ہے اور برے کام کا بھی اختیار دیا ہو، یعنی طاقت دی ہوئی ہے۔ اپنی طاقت کو اچھے کام میں استعمال میں لاؤ یا برے کام میں استعمال میں لاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ البتہ یہ بتا دوں، اچھے کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، غلط کام کرو گے تو یہ تمہیں سزا ملے گی۔ قُلِ اعْمَلُوا، لیکن یہ یاد رکھو فَسَيَرَ اللَّهُ، تین ہستیاں تمہارے اعمال کی گواہ ہیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ، ایک اللہ، وَرَسُولُهُ، ایک رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، مومنین بھی تمہارے اعمال کے گواہ ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں۔ ہاں، پتہ نہیں ہمارے منیجر اس وقت دفتر میں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے،
کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کو بھی نہیں پتا۔ آپ کو نہیں پتہ اس وقت آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل میں کوئی اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں، برا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ دیوار کے پیچھے کی باتوں کا ہم کو پتہ نہیں ہے، ہاں اوپر کی فلور کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کون مومنین ہیں جو ہمارے اعمال کے گواہ ہیں؟ وسائل الشیعہ ہماری روایات کا مجموعہ ہے، 12 یا 13 روایات اس مضمون کی ہیں کہ مومنین سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی دور کی خبروں سے آگاہ تھے، اور ان کی شہادت کے بعد آج بھی وہ ہمارے اعمال کے وہ گواہ ہیں۔ ائمہ معصومین کا تو مقام بہت بلند ہے۔ ہمارے جو مرحومین ہیں نا، مرحومین وہ اس عالم برزخ میں رہ کے ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، مستند احادیث ہیں، مستند خواب ہیں، بہت سارے اس عالم سے ہدایات دیتے ہیں، اس عالم سے ہدایات دیتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا شیخ محسن قبرستان جاتے ہیں اور جا کے باپ کی قبر پر جاتے ہیں، ماں کی قبر پر نہیں آتے، وہ فوراً جو ہے نا ان کی والدہ کراچی میں موجود بیٹی سے کہتی ہے کہ یہ شیخ محسن باپ کی قبر پر گیا اور میری قبر پر نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ راوی زندہ موجود ہے اور غلط بیانی کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو ان کی الٹی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، گویا اپنی ایک کوتاہی کا شیخ صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ قبرستان جا کے باپ کی قبر جاتے ہو، ماں کی قبر، بھائی ماں کا حق زیادہ ہے، باپ اگر بلائے تو نفل نماز توڑ کے آپ نہیں جا سکتے، ماں بلائے تو نفل نماز توڑ کے آپ کو ان کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ ہاں جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بھاری پڑی ہیں وہ یعنی کتابیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ مرحومین آگاہ ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے یا اپنے خواب میں یا کسی کے خواب میں ان کو بتاتے ہیں کہ میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو، فلان کا میں نے اتنا پیسہ دینا ہے۔ اس لیے کہ جو ہماری روح ہے نا، روح وہ اس قفص عنصری کے اندر جب تک ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کا دائرہ اختیار محدود ہوتا ہے، اور جب اس سے پنجرے سے وہ اس کو رہائی ملتی ہے پھر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی ایک مومن کی روح اس بدن سے نکلنے کے بعد طاقتور ہوتی ہے، تو پھر ائمہ معصومین کی روح ہیں، ان کی روح تو اس قفص عنصری میں رہ کر بھی غیب کی خبریں دیتی تھی۔ کتنی غیب کی خبریں ہیں امیر مومنین علیہ السلام کی، وہ کوئی حرج نہیں ہے وہ یہ بھی نبی سناؤں۔ وہ عمار بن یاسر سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ میں آج آپ کو ایک عجیب خبر نہ سناؤں؟ کہا ضرور سنائیں۔ کہا کہ امیر المومنین حضرت زہرا کے پاس جا رہے تھے، میں بھی ساتھ چلا گیا اجازت لے کے۔ جب آپ کے حجرے میں داخل ہوئے تو حضرت زہرا نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی ادن منی، آپ میرے قریب آ کے بیٹھے، اخبرک بما کان وما هو کائن وما یکون الی یوم القیامہ۔ علی میرے پاس آ کے بیٹھے، گزشتہ میں کیا کچھ ہوا، حال ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، میں اس سے آگاہ کرتی ہوں۔ یا اللہ، میں مجلس میں کہتا ہوں کہ یہ خاتون جنت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت علی آئیں آپ مجھ سے استفادہ کریں، آئیں میں آپ کے معلومات میں اضافہ کروں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ فاطمہ کا علم علی سے نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ امام بھی ہیں، ہاں ابھی بھی جو ہے نا وہ امام نہیں ہے، وہ اپنا تعارف کرانا چاہتی ہیں، تعارف، ٹھیک ہے جی۔ اگر میرے بابا نے فرمایا ہے نا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ اس کی وجہ یہ ہے، علمی توازن جو ہے نا وہ اس کو بتانا چاہ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ فرمایا، ابھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا اچھا فاطمہ بتاؤ ماضی میں کیا خبر ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ فوراً وہاں سے واپس گئے امیر مومنین رسول خدا کے پاس سیدھا۔ عمار کہتے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا رسول خدا کی خدمت میں۔
تو جا کے جیسے ہی بیٹھے رسول خدا نے علی سے کہا تحدثنی ام احدثک، علی تم بات کرو گے یا میں؟ سبحان اللہ. امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کا کلام حدیث کو جا، ہاں میری حدیث کو جا. آپ فرمائے میں آپ سے فیض حاصل کروں گا. کہا لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے ہو گیا ہے. بتایا. پھر فوراً دوبارہ خاتون جان ہاں جب کہا کہ یہ بات کہی کہ فاطمہ نے یہ کہا ہے، تو حضرت علی رسول خدا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا فاطمہ بھی اسی نور سے پیدا ہوئی ہے جس نور سے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ میں ہاں. پھر واپس امیر المومنین کے پاس، خاتون جنت کے پاس آئے امیر المومنین، تو فرمایا علی لگتا ہے میرے بابا کے پاس ہو کے آ رہے ہیں. پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو پیدا کیا. ہم پتہ نہیں عرش پہ 12,000 سال اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس دیتے رہے. اسی نور سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی نور کی روشنی میں ماضی، حال اور مستقبل کے خبروں سے آگاہ اور باخبر ہوں. یہ ائمہ معصومین کا یعنی ان کے اختیارات، ان کے اختیارات. آئیے ابھی اس سے لمبی چوڑی تمہید کے بعد ہم جلدی اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں معصوم نے فرمایا ما لکم تسوؤون رسول اللہ. یہ لوگوں سے امام نے غالباً امام جعفر صادق ہیں کہا کہ یہ تم، ابھی اس کا میں کیا ترجمہ کروں، ناروا سلوک یا برا سلوک، تم رسول خدا کے ساتھ کیوں ناروا سلوک کرتے ہو؟ تو ایک آدمی نے کہا جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں کہ فنسوہ، سو برائی کرنا نا. کیسے یہ کیسے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم رسولوں کے ساتھ برائی کریں، ان کے ساتھ برا سلوک کریں. تو آپ نے فرمایا قال اما تعلمون ان اعمالکم تورد علیہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال رسول خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ رسول خدا کے سامنے تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں. فَإِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً لِلَّهِ، جب ان اعمال میں رسول خدا دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جس کے اعمال پیش ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی ہے، تو ساء ذَلِكَ، یہ رسول خدا کو بات ناگوار گزرتی ہے. ناگوار گزرنے کے علاوہ ایک اور لفظ جو ہم خدا کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے لیکن رسول اور اہل بیت رسول کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے. خدا کی دل آزاری نہیں ہوتی، خدا کا کوئی مزاج نہیں ہے، خدا کی کوئی طبیعت نہیں ہے. رسول اور ائمہ اہل بیت کی طبیعت ہے، مزاج ہے، ان کا جسم ہے، بدن ہے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے. ان کی طبیعت پر ایک چیز گران گزرتی ہے، خدا کی طبیعت پر گران نہیں گزرتی ہے، ان کو ناگوار گزرتی ہے. فلا تساؤوا رسول اللہ، رسول خدا کے ساتھ برا سلوک مت کرو. سروہ، وہ کام کرو کہ جس سے رسول خدا خوشحال ہو جائیں، ان کو سرور حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رسول اور اہل بیت اطہار کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.